الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل أنبئ سر اس لفظ کو انالائز کریں. آ کا مطلب ہو گیا کیا. آگے اس کے روٹ لیٹرز بتائیں. نون بے اور یا ہے یا الف ہے. یا نبا. نبا کیا ہوتا ہے؟ نبا خبر کو کہتے ہیں. تو خبر بھی تو عربی کا ورڈ ہے. تو پھر کیا فرق ہوا؟ ایسی خبر جو آپ کے لیے مفید ہو اور آپ جانتے نہ ہو. خبر اینی نیوز چاہے آپ کے لیے مفید ہو یا نہ مفید ہو. نبی آپ کو فضول باتیں نہیں بتاتا, وہ ہمیشہ وہی باتیں بتاتا ہے. اس لیے وہ نبی ہے کہ وہ نبا لے کے آتا ہے. تو نبا اینی انفارمیشن جو یوزفل ہے. خبر وہ ہوگی جو پاسٹ کی ہوگی یا پریزنٹ کی ہوگی, فیوچر کی خبر نہیں ہوگی. نبا جو ہے نا یوزفل انفارمیشن ہے, وہ فیوچر کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے, وہ پاسٹ کے بھی ہوگی, وہ ریلیونٹ. اچھا, تو نبا سے آپ انبیو تک کیسے پہنچے؟ سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ با کے اوپر شد آ گئی تو یہ بن گیا نبا. نبا کا سے کیا بن گیا؟ نبا اس کا مطلب ہے کہ متعدی بن گیا نا, کسی کو بتانا. نبا جاننا اور کسی کو بتانا, تو اس سے بن گیا مضارع. تو یہ کس سے شروع ہو گیا؟ حمزہ سے. واؤ کیا ہے پھر سر؟ واؤ کہاں سے آیا؟ واؤ حمزہ کی کرسی. حمزہ نازک ہے, وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے. وہ کبھی وہ یا پہ بیٹھا ہوتا ہے, کبھی الف پہ بیٹھا ہوگا, کبھی کبھی اکیلا بھی بیٹھ جاتا ہے, زمین پہ بیٹھ جاتا ہے, جیسے السماء وہ بیٹھ جاتا ہے. لیکن کیا تو یہ, اور جو یہ خط عثمانی جس کو کہتے ہیں نا, جس طرح یہ تحریر ہو گیا وہ ہو گیا. اس لیے اب اس کو اسی طرح لکھا جائے گا تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. آج آپ کہیں گے یار یہ کیا بات ہے, آپ الف کے اوپر ہی ڈال دیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے خط عثمانی کو فالو کرنا. انبئکم کیا میں تمہیں خبردار کروں, نبا دوں. ٹھیک, تو حل اور کبھی آتا ہے, حل بھی تو آتا ہے نا. حل اور آ میں تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے. کبھی حل بھی آ جاتا ہے, دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. بخیرن, خیر کا لفظ کیا ہے؟ اخیرو. یہ اسم تفضیل ہے, زیادہ اچھا. تو جب بھی خیر آئے تو آپ کو کہنا کہ زیادہ اچھا. بخیرن من ذالکم. ذالکا کیا ہے؟ اور ہاذا. ٹھیک, ہاذا کب کہتے ہیں اور ذالک کب کہتے ہیں؟ ذالک ایک تو یہ قریب اور بعید کا معاملہ ہے. دوسرا جو معقول چیز ہوتی ہے, جو عقل میں آ جاتی ہے نا, اس کے لیے آپ جو ہے نا ہاذا استعمال کرتے ہیں, اور جو بلند ہوتی ہیں, اعلیٰ مرتبہ ہوتی ہیں, ان کے لیے ذالکہ استعمال کرتے ہیں. اس کا تسنیہ کیا ہے؟ مثنیٰ ہا زانے یا ہا ہازائنی, اور پلورل ہا اولاد. اور ذالکہ کا اس کا فیمنن کیا ہے؟ اچھا, اس کا فیمنن کیا ہے؟ ہاذہی. اور اس کا مثنیٰ خاتانے اور ہا تئینے, اور یہ دونوں کا کامن ہو گیا. ذالکہ کا فیمنن کیا ہے؟ ہاں,
تل کا، ہاں، اور اس کا مثنیٰ کیا ہے؟ زانی کا، زانی کا اور زینی کا، زینی کا، اور اولائے کا سب کا کامن ہو گیا. اسی طرح تل کا سے بن گیا تانی کا اور تینی کا. تو ذالکم کہاں سے آیا سر؟ یہ تو اس پوری کیٹیگری میں کہیں فال ہی نہیں کرتا. تو ذالکم کہاں سے آیا؟ دیکھیں ابھی ہم نے پوری گردان اس کی دیکھ لی، تو ذالکم تو کہیں نہیں فال کر رہا تھا. دیکھیں ہے تو ذالکا نا. جب آپ یہ کہتے ہیں مخاطب پہ، یہ جو کم ہے نا یہ ہے مخاطب کے اوپر، ذالکم اللہ ربکم، تو جو مخاطب ہیں یہ چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. ذالک الکتاب، تو جب آپ بہت سارے لوگوں سے مخاطب کر رہے ہو تو آپ ذالکا بھی کہہ سکتے ہیں اور ذالکم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ذالکم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مخاطب زیادہ ہیں، بس، اور فرق نہیں ہے. بخیر ذالکم، تو ذالکم بیسیکلی یہ بہت سارے لوگوں سے مخاطب کیا جائے. للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، ہاں، جن، للمتقین اور للذین اتقوا کیا فرق ہوا؟ للمتقین اور للذین اتقوا کیا فرق ہوا؟ وہ ناؤن ہو گیا، یہ ورب ہے. جنہوں نے تھوڑا سا بھی تقویٰ اختیار کیا وہ اس کیٹیگری میں فال کر دیں گے، ایک دن کیا، 2 دن کیا. لیکن جو متقین ہیں وہ تو پھر وہ پکے والے ہوتے ہیں. عند ربہم جناتن، جنتیں پلورل، تجری جاری ہوتی ہیں، جاری ہونا چلنا، چلتی ہیں، من تحتہا نیچے، اس کے اوپر ہو تو کیا ہوگا؟ من فوقہا. ہاں، الانہار، نہر کی جمع انہار. خالدین، تو ابدا کیا ہوتا ہے؟ تو فرق کیا ہوگا؟ ابدا، ابدن، ابدا، اور خلدا. خلدا اور اخلدا میں کیا فرق ہو گیا؟ چیز کو زیادہ زور دے. دیکھو خلدا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سٹیٹس کو میں مینٹین کرنا جس حالت میں ہے، اور ابدا جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیوریشن بہت لمبا ہے. میں اگر 500 سال زندہ رہوں اور اس کے بعد بڈھا ہو کے دانت بھی نہیں، چلا بھی نہیں جاتا، تو وہ ابدا تو اپلائی ہو جائے گا کہ میں 500 سال تک جو ہے نا زندہ رہا. خلدا اپلائی نہیں ہوا. خلدا مین سٹیٹس، جس سٹیٹس میں ہے اس میں رہنا. دس از ویری امپورٹنٹ کہ اس میں اسی سٹیٹس میں رہے گی، چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو. چاہے وہ دوزخ میں ہے تو خالدین فیہا اس میں رہیں گے، مطلب اسی تکلیف میں رہیں گے جو تکلیف بیان کی جا رہی، اور جنت میں ہوں گے تو اسی مزے میں رہیں گے جس میں. خالدین فیہا ابدا جب آ گیا تو اب وہ ڈیوریشن اپلائی کر رہے ہیں وہ ابدا. دیکھیں لفظ فرق ہے دونوں میں، دیکھ لیں، ایک سٹیٹس کو ڈسکرائب کر رہا ہے، ایک ڈیوریشن کو ڈسکرائب کر رہا ہے. آپ دونوں کو جب ترجمہ ایک کر دیں گے تو پھر وہی بنے گا. ساری پیٹ کی بیماریاں پیٹ دردی بن جاتی ہے، پھر آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے. تو خلدا اور اخلدا میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ لازم ہے، اور یہ روز ہی ہم پڑھتے ہیں، نزلہ انزلہ خراجہ اخراجہ، تو یہ بھی ہے. یہ مطلب یہ اخلدا کہ وہ ہمیشہ رہنا اور یہ ہمیشہ رکھنا. وَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، آگے کا ہے نہ بھولے، اخلدا یہ اس کا مفعول ہے. خلدا کا مفعول نہیں ہوگا کیونکہ فعل لازم کا مفعول نہیں ہوتا. تو اخلدا یہ ہے ضرور پرناؤنس کرے کہ وہ اس کو ہمیشہ، مالہ، اس کا مال اس کو ہمیشہ سٹیٹس کو میں رکھے گا، اسی حالت میں رکھے گا. خالدون حالت رفع ہو گئے، خالدین نصب. فیہا وازواج، زوج کیا ہوتی ہے؟ جوڑا.
یہ جوڑا جو ہے نا ضروری نہیں ہے نر مادہ کا ہو، یہ کوئی بھی چیزوں کا بھی جوڑا ہو سکتا ہے، لیل نہارا، دن رات کا بھی ہو سکتا ہے۔ جرابوں کے جوڑے کے لیے نا وہ شفا شفن استعمال کرتے ہیں، شفن فردن اور شفن، وہ جو ہے نا ایک اور وہ ہے والفجر والیال عشر والشفع والوتر، یہ اسی سے شفاعت بھی نکلا نا۔ شفاعت کیا ہوتی ہے؟ آپ جوڑا بنا دیتے ہیں نا کسی کا میچ کرا دیتے ہیں نا، تو وہی ہے۔ تو ازواج زوجہ کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ زوج تو اسپاؤس کو کہتے ہیں، تو زوجہ کیا ہے؟ اس کا فیمنن ہونا تو نہیں چاہیے تھا، تو یہ عامی لغت ہے، عامی لغت، یعنی یہ لوگوں میں پاپولر ہو گیا، ادروائز یہ پراپر گرامر کا لفظ نہیں ہے زوجہ، مگر ظاہر ہے کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں غلط العام، تو یہ وہ ہے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، متحرہ طہارت ہوتی کیا ایسے؟ اور سبحان اور قدوس کیا ہوگا؟ اور زکیہ کیا ہوگا؟ مصری لفظ ہے نا پاکی کے لیے، ہم سب کو پاکی پاکی کہہ دیتے ہیں۔ سبحان کہتے ہیں، سبحہ کا مطلب ہوتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں فلک میں؟ تیر رہے ہوتے ہیں۔ سباح جو تیراک ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ تو سبحان کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فضول باتیں کر رہے ہیں، وہ اس سے اوپر تیر رہا ہے، یہ اوپر ہے، بلند ہے۔ تو کسی نیگیٹیوٹی کے جب بولا جائے تو اس کے اوپر آپ کہتے ہیں سبحان، سبحان اللہ، اللہ کی سبحان اللہ کی مطلب پاکی ہے اس لحاظ سے کہ یہ جو برائیاں بیان کر رہے ہیں وہ اس سے اوپر ہے۔ قدوس اس معنی میں ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو ہے نا بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پوزیٹیوٹی کے لحاظ سے کہ وہ اچھا ہے، تو اس کی اچھائی میں کوئی نقص نہیں۔ آپ کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار وہ ڈاکٹر ہے، اس کے اندر یہ فضول فلاں 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 باتیں ہیں، تو ایسے موقع پہ آپ کہیں گے نہیں سبحان، وہ تو اس میں یہ خرابیاں تو نہیں ہیں، لیکن وہ بہت پرفیکشنسٹ ہے، بہت اچھا ہے، کیپیبل ہے، فلاں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ قدوس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوپر تو ان کی برائیاں تو کوئی نہیں بیان کرتا نا، تو وہ روح القدوس ہے کہ وہ ان کی جو اچھائیاں ہیں ان کے اندر جو پرفیکشن ہے اس وجہ سے ان کے لیے تو سبحان کا لفظ کبھی نہیں آتا۔ فرشتے تو ایسے ہیں ہی نہیں ہیں، حالانکہ سارے فرشتے سابحات کہلاتے ہیں، سبحان تو وہ سابحات ہیں، وہ سارے کے سارے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے قدوس کا لفظ ہے۔ طہرہ کی جو ویزیبل گندگی ہے نا اس کے لیے، نجاست جو جسمانی ہے یا فطری وہ ذہنی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی طہر ہے۔ اور زکاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرو کرنا، اس کا مطلب پاکی نہیں ہے، اس کا مطلب گرو کرنا۔ تو جب کوئی سی چیز کے اندر آپ پودا لگاتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا وہ گند ڈال دیں گے تو وہ گرو نہیں کرے گا، تو اس لحاظ سے اس کے اندر پاکی کا تصور نکلتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو جگہ کو صاف کر دیتے ہیں، آٹومیٹکلی وہ گرو کرے۔ ازواج مطہرات، تو ازواج جن کو جو پاک کرتی ہیں یا پاک ہوتی ہیں، جنہیں پاک کیا گیا ہے، اور پاک کرنے والے کیا ہوں گے؟ مطہر، ہے کے نیچے زیر آئی۔ طہور کیا ہوتا ہے؟ طہور، شرابن طہورا، یہ دیکھیں یہ جو طہور ہے نا، یہ اس لفظ کو دیکھیں، یہ اس کے طہور، غفور ایسے ہی ہے نا، ودود ودو، یا تو یہ مصدر بن جاتا ہے یا یہ ہے کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے غفور ہے۔ تو طہور کا لفظ جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ خود پاک ہو، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ وہ پاکیزہ شراب پائے گی، لیکن
جو مان طہورا، یہ پانی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے طہور پانی گرایا، تو وہ جس کے اندر خود کیپیبلٹی ہو خود پاک ہونے کی یا دوسرے کو پاک کرنے کی، تو طہور کا لفظ دونوں معنی میں آتا ہے کہ خود پاک ہے اور پاک کرنے کی کیپیبلٹی کی۔ دیکھیں جب شد آ گیا نا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اس میں شدت ڈالنی ہے اور اس میں فریکوینسی انکریز کرنی ہے۔ لفظ کا سورس کیا ہے؟ ہاں، اس میں شدت ہوگی۔ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے غفار ہے اور غفور ہے، کیا فرق ہوا؟ غفار کون ہوگا؟ جو بار بار معاف کرے گا نا، اور غفور کون ہوگا؟ جو بے تحاشا معاف کرے، بے تحاشا وہ کرے۔ رحمان کون ہوگا؟ جس میں شدت ہوگی۔ رحیم کون ہوگا؟ جس میں کنسسٹنسی ہوگی۔ وردوان، اور رضوان اللہ کا راضی ہونا، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ بصیر اللہ بصیر ہے۔ بصیر کون ہوگا؟ ایک لفظ ہے را، ایک ہے نظرہ اور ایک ہے بصرہ۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ را کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ادراک کر لینا، آپ نے کسی چیز کو دیکھ کے یا انڈرسٹینڈ کر کے آپ نے اس کا ادراک کر لیا، آپ نے اس کی انڈرسٹینڈنگ لے لی۔ نظرہ وہ ہے کہ جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا اور اخذ کیا۔ بصرہ یہ ہے کہ اس کی باطنی حقیقت کو جان لیا، وہ ہے۔ ایک قرآن کی آیت ہے وَتَرَاهُمْ، میں لکھ لیتا ہوں، تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ، تینوں لفظ ایک میں آ گئے۔ تَرَاهُمْ، تو دیکھتا ہے، اگر ہر ایک کو ترجمہ دیکھنا ہی کر دیں گے تو پھر تو ہر جگہ ہی آئے گا۔ تم ادراک کرتے ہو، تم ان سے یہ انڈرسٹینڈنگ لیتے ہو، ینظرون الیک، کہ وہ یہ نظر آ گئی کہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف، وہم لا یبصرون، اور وہ بصارت نہیں رکھتے، ویژن نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تو بصارت ایک علیحدہ چیز ہے، نظر ایک علیحدہ چیز ہے، اور ایک علیحدہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بصیرہ ہے، کہ جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، جو باطنی حقیقت، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو۔ راز بعض دفعہ ایسے بھی آتا ہے، رأیت الذی یکذب بالدین، رأیت، کیا تو نے دیکھا، اب لفظ تو آیا نا، کیا تم نے ادراک کیا، بالذین یکذب بالدین، کہ جو دین کو جھٹلاتا، حالانکہ وہ دین کو تو نہیں جھٹلا رہا، وہ خبیث آدمی تو یتیموں کو دھکے دے رہا ہے، وہ تو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دے رہا، اس کے تو یہ نقص سامنے آ رہے ہیں، اس کا دین کو جھٹلانا سامنے تو نہیں آ رہا نا، تو اس سے جو مل رہا ہے ادراک، ہمیں انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہے، تو اس کے لیے رہا طلب۔ الذین یقولون، جو لوگ کہتے ہیں ربنا، ربنا اور ربنا میں کیا فرق ہو گیا؟ ہمارا رب، جب آپ پکار رہے ہیں، یہ حرف ندا ہے، یہ ربنا، آپ نے جو کمبینیشن ہے نا، کمبینیشن کو آخر میں رفع کے بجائے آپ نے نصب میں لے آئے ہیں، ربنا اننا آمنا، یہ نون کہاں سے آیا؟ دو نون کا، انا آمنا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، یہ ایک نا ایکسٹرا کیوں؟ سر اور آیا کیوں؟ آمنا کا کیا مطلب ہے؟ ہم ہی مان لائے، تو یہ ایک ایکسٹرا ہم کہاں سے آگے؟ انا کے بعد ورب آتا ہی نہیں،
ان اللہ آپ اس کے بعد ناؤن تو لا سکتے ہیں. تو اگر آپ نے لانا ہے تو آپ کو ضمیر لانی پڑے گی درمیان میں. یہ دیٹس دی اونلی تھنگ. اگر آپ نہیں لائے، ضمیر نہیں لائے، تو آپ نے کہا آمنا. ٹھیک ہے. اب زیر زبر تو لگاتے نہیں ہیں عربی لوگ، تو وہ کیا پڑھیں گے؟ ان آمنا. وہ یہ پڑھ لیں گے، وہ اننا نہیں پڑھیں گے. تو یہ اس لیے انہوں نے یہ اصول بنایا. زیر زبر تو بعد میں لگی نا، وہ لوگ تو ابھی بھی نہیں لگاتے. ان آمنا فغفر لنا، غفرا ڈھانپ دینا، فغفر لنا ڈھانپ دے، ذنوبنا. ذنوب کیا ہوتے ہیں؟ ذنب ان کی جمع. ذنب کیا ہوتے ہیں؟ اور اسم کیا ہوتا ہے؟ اور سیئات کیا ہوتی ہیں؟ برائیاں جو دیکھنے میں بری لگتی ہیں. سیئات وہ برائیاں. اسم وہ جو قلب کی کنڈیشن ہوتی ہے، دل کی کنڈیشن ہے، جو دل کو قلب کو جو ہے نا وہ گناہ گار کر دے، جو سوچنے کا انداز چینج کر دے آپ کا. اور ذنب جو ہے نا وہ جس کے کانسیکوینسز برے ہوں، جس کا ہے. مثلا ایک آدمی شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، کمرے میں بیٹھا ہے شراب پی رہا ہے، رات کو پیا صبح تک اثر بھی ختم ہو گیا، تو کیا ہے؟ اس کا انجام برا ہوگا کہ اس کو عادت پڑ جائے گی، بعد میں بھی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. ہو سکتا ہے شراب پی کے کسی کو گالی دے دے، نماز مس کر لے، وٹس ایور. اس لحاظ سے یہ ذنب ہے. لیکن شراب پی کے جو اس کے سوچنے کے انداز چینج ہو گئے، اس کا رویہ چینج ہو گیا، جو اس کی دل کی کنڈیشن ہوگی، تو یہ اس لحاظ سے یہ اسم بن گیا. اور عادت بری ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سیئات. تو یہ ایک ہی چیز کو دیکھنے کے اینگل ہے کہ اگر اس کے کانسیکوینسز کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس کے ذنب ہیں. ادروائز جو ہے نا اگر وہ آپ کے حالات کو چینج کر دے، دل کی کنڈیشن کو چینج کر دے، تو یہ آپ کے اسم. فغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے ذنوب کو کور کر دے، ہماری غلطیوں کو چھپا دے. وقنا عذاب النار. جی اسلیم بھائی، وقنا کو اینالائز کریں، یہ لفظ کیسا ہے؟ روٹ لیٹرز کیا ہے؟ واقعہ، جس کو بقا کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ زبر جو ہے نا اس کو کھڑی زبر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ واو اور میں. تو یہ نا مفعول ہو گیا، تو باقی کیا لفظ رہ گیا؟ کاف زیر کی. ذرا وقع سے کی تک پہنچے نا، کیسے پہنچیں گے؟ یہ ہے کیا؟ فعل ہے یا ناؤن ہے؟ فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہو گیا نا، بچا. جو دعا ہے ساری کی ساری فعل امر ہوتی ہے. ہاں. تو آپ کیسے بناتے، کیسے بناتے ہیں؟ مضارع سے. اس سے کا مضارع کیا ہوگا؟ وقع یا کی. ایسے ہی ہے نا. تو آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے یدربو، ایسے ہی تھا نا. یدربو، اس سے ہم نے کیسے بنایا تھا؟ یا ہٹا لیا تھا اور اس کے آخر میں جزم ڈال لیا تھا، تو بن گیا تھا، یہ بن گیا تھا. لیکن جزم سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا، تو ہم نے کہا تھا کہ جزم سے اگر شروع نہیں ہوتا تو الف ڈال دیں، تو ادھر بن گیا تھا. ایسے ہی ہے نا. اب اس کا علامت مضارع ہٹا دیا اور اس کے آخر میں جزم ڈال دیا، تو یہ جزم لے نہیں رہا، حرف علت ہے، تو کیا رہ گیا؟ کاف سے کی. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کی فیمینین. ٹھیک ہے. اسی طرح را، ری. را جو ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، تو اس کا بھی ہے ری، تو دیکھ.
اور پلورل کیا ہوگا؟ کو انفسکم، اپنے آپ کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب النار کی طرف۔ پھر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، کل کہو، آ کیا، حال بھی آ سکتا ہے، آ بھی آ انبیوکم، کیا میں تم کو نبا دوں، بخیر، اس سے بہتر کی، من ذالکم، اس سے، تو ذالکم یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ کم آپ کے آنے سے ہم پڑھ رہے تھے کہ بیسیکلی من ذالک ہونا کافی تھا، من ذالکم، تو یہ پلورل استعمال کیا گیا لوگوں کے لیے، جن لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ للذین اتقوا، لیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات تجری، جنات ہیں تجری من تحتہا، بہتی ہیں اس کے تحت، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، خالدین سٹیٹس کو ہے، سٹیٹس کو میں رہیں گے، فیہا، اس میں، وازواجم، اور ازواج جوڑے، متخراتن، متخر جن کو پاک کیا گیا ہے، ورضوان، اور رضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے رضوان، واللہ، اور اللہ بصیر ہے، بالعباد، بصیر کون ہوگا؟ جو کہ جو باطنی حقیقت کو جانتا ہے۔ الذین یقولون، جو لوگ کہتے ہیں، ربنا، یہ حرف ندا ہے، اے ہمارے رب، اننا، اننا کے بعد نا، اننا کے بعد ورب نہیں آ سکتا، اس لیے نا کی ضمیر، اسے ضمیر شان کہتے ہیں۔ اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، پس تو کور کر دے، ڈھانپ دے، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے ذنوب کو، ذنوب بین وہ کوتاہیاں، وہ غلطیاں جن کا انجام برا ہوگا، ایسا نہ ہو غلطیاں تو کر چکے ہیں، اب ہمیں انجام بھگتنا پڑے، تو اب تم کور کر دے، اس کو ڈھانپ دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب النار سے بچا۔ سر بند کر دیں عمران۔